قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کئی بار یہ آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے، ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا، رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے۔ تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا۔ کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا۔ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، پھر بھی وقت نہیں آیا
کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے, کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا, اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا, اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے, بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے, 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے, چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے, گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا.
جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے. میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، کہیں جائے بلکہ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے. یہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے. رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے. کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا. قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے. But we have no time to read Quran and have no time to understand Quran. لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے. اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور ہم روز قرآن پڑھنے والے بنے. آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا HOD ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا. 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے. آپ کو پتا ہے اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے. وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکا. مجھے بتائیں آپ کا کیا رپلائی ہوگا؟ اور اگر بڑے اہم کام، بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا، وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام، بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے. تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے. آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے. مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے. سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے. کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ نہ کریں ایسا. یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے. اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب، جم ٹائم ہے، واکنگ ٹائم ہے، سب ٹائم ہے آپ کے پاس. افسوس یہ ہے کہ قرآن ٹائم نہیں ہے. یہ قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جتنے سافٹ ویئر ہم کھولتے ہیں نا،
قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے، یہ 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی. اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اب آپ اس کا امپیکٹ سوچئے گا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی نا. اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر ایصال ثواب کریں گے، یا قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے ایصال ثواب کریں گے؟ سوچئے، اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے. میں بھی قرآن پڑھوں، میری فیملی بھی قرآن پڑھے، انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر قرآن انڈرسٹینڈ کریں. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اتنی کمال کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، ڈیٹیلڈ تفسیر آسان اردو میں. پھر اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی آیت، کوئی موضوع، اور آپ کو اس کے تحت قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی. اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آف چارج ہے. اتنا کچھ کر دیا. پھر تفسیر قرآن صراط الجنان کو آڈیو ریکارڈ بھی کر دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب صرف سنتا جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، نگاہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اب روز کا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ تفسیر قرآن سن لے اسی اپلیکیشن سے، آڈیو سن لیں، تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اور یہ وہ پیغام ہیں جو ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھائیں گے. تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت، الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز، یا ایھا الذین آمنو. یاد رکھیے گا ویسے تو more than 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. پیارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے. اب انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو، اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا، اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرنا. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے، اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں، اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تیسری قسم بھی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی 2 قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے،
مشقت والا کام بھی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں، اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، آج بے صبری کا دور ہے، چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو کبھی روک کے پوچھیں حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے، ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے، آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، بھائی خیر تو ہے، آج آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے، تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں، نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے۔ سورہ فاتحہ
100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے. بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف. چلو آئندہ مت کرنا. تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے. موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں, نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے, رشتہ داری دوستی ختم. کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا. مگر میرے مالک کی شان دیکھو, بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو, صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے, تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا. میرے آقا فرماتے, مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں, اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت تو بھی فیل کے ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا, توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے, باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا, اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا, اور ان
ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے, چلو جناب معافی تلافی ہو گئی, یا سزا بھگت لی, یا ضمانت ہو گئی, مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں, واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنانا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے, یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. Only there are two conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے, اب برے کاموں کی طرف نہ جائے. سنو قیامت کا دن ہوگا, نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص, اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی, رحمت کا شرح ہے نا, میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے. پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں, فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں, اپنے گناہ بتا کون کون سے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا, اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا, وہ ڈر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں, اتنی رحمت ہوگی اللہ کی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں, یہ بھی گناہ ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں, اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں. جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے.
کس بارش ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی بارش نہ ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ہے. اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نے نہیں ہونا. اس کو نکالو اس مجمع سے. حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا. اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتے کوئی اور بھی ہو. وہ کھڑا ہو جائے. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا. اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا. کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں. اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. اے کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. سنو کیا ہوا. تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا. یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. اب سنو. حضرت موسیٰ کہتے مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے. کیا شاندار جواب ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا. یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں. ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے. اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں. جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا. مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے. کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا. فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ. اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھے گا. دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہوں، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز. اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا. بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو. اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوئی. یہ ہے میرا مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں. اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا. بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا. ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے. ماں اسے چوم رہی ہے. نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے. واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائے کہ رب یہ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں. یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے، مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا، یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے. تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو. اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو، اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا، ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے. رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلے بھی نقل فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے. اللہ پاک نے تین چیزوں میں تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے: اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں. کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی. کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار، کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے. یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا، اس کے لیے پکڑ کر دی گئی، تو وہ نقطہ نواز ہے. اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے. تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سب سے عزت سے پیش آئیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا، تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے. آخری بات کر لیتا ہوں. سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا.
कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफ इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता है क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे, कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराजगी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है, और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है, और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोजा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोजा रखना और है कि मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे खालिक का हुक्म है। इस इबादत का मजा ही और है। तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना सीख जाइए, खूब अल्लाह की राह में खर्च करे, अपनी ज़कात पूरी अदा करे। यहाँ एक और भी जिसको कहे दर्द सा महसूस होता है कि जैसे जैसे माशाअल्लाह लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जब हजारों में ज़कात थी, लाखों में ज़कात थी, लोग मजे से दे रहे थे, मगर जब अब करोड़ों में ज़कात आई है तो असल इम्तिहान शुरू अब हुआ है कि जनाब अब तो प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, लोगों की जनाब वेल्थ बढ़ गई। अब जब कैलकुलेटर चला रहे हैं, ओहो 5 करोड़ रुपए ज़कात, 10 करोड़ रुपए ज़कात। अल्लाह के बंदे तुझे 10 करोड़ की ज़कात बुरी लग रही है, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तभी 10 करोड़ ज़कात बनी है ना। शुक्र अदा कर और अपनी पूरी ज़कात अदा करे। कभी भी ऐसे अपनी ज़कात को बोझ ना समझें। मैं तो बार बार एक दुआ करता हूं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी आमीन कह दो कि अल्लाह वो माल न देना कि जिसकी ज़कात दिल पर भारी लगे। ए अल्लाह माल वो देना कि खुश दिली के साथ ज़कात अदा करूं। और ज़कात अदा जब भी करे ना, चाहे ज़कात अदा करे चाहे खैरात दे, सच बात यह है कि सजदा शुक्र भी अदा करे कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया, मेरी तो कोई औकात नहीं। कभी सोचा आपने आपके ऑफिस में, आपके घर पर आपसे राब्ता कोई शख्स करता है कि जनाब बच्चा बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, कुछ ज़कात दे दें, बहन की शादी है, जहेज के पैसे नहीं, ज़कात दे दें, ईद के दिन आ रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, ज़कात दे दें, और आप उसे 5-10 हजार 25-50 हजार देते हैं। कभी सोचा आपने आज इसका फोन आया है, मैं भी तो इसकी जगह हो सकता था, मैं भी तो किसी को कहता कि मेरे बच्चे बीमार हैं, ज़कात चाहिए, मेरे बच्चों की शादी करनी है, पैसे नहीं है। मैंने क्या ऐसी नेकी की है, मैंने कौन सा इतना बड़ा कमाल कर लिया है कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया, उसे मांगने वाला बनाया। खुदा की कसम ये फकत रब की मेहरबानी है जो अल्लाह ने मुझ पर और आप पर ये एहसान किया है। तो ऑलवेज जब भी कोई नेकी करें, चाहे सदका करें, खैरात करें, चाहे आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये ना समझो मैंने कुछ किया है, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र अदा करके ये काम किया करो, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा। और अपनी ज़कात सदकात सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दें। हाँ, यहाँ एक गलती लोग कर जाते हैं, यकीनन सदका और खैरात अपने गरीब रिश्तेदारों को देने का ज्यादा सवाब है, लेकिन उसमें सवाब जब मिलेगा जब वो ज़कात के मुस्तहिक भी हों। तो ज़कात के मुस्तहिक रिश्तेदार ढूंढें, उनको दें, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। अपने करीब रुफका, आपके जानने वालों में अगर कोई अलीम हो, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नामों का और अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे फजाइल दुरूद पाक के लिए वाक़यात हमें मिलते हैं, और जिससे हमारा ईमान भी ताज़ा होता है और ये अंदाजा भी होता है ये कैसा शानदार वजीफा है जो कब कब कहां कहां और कैसे कैसे हमें काम आता है। सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि ईमान ताजा हो जाता है। एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना अक़दस में बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात का पहर था और मैं कुछ कपड़े वगैरह सी रही थी, और फिर चिराग गुल हो गया और मेरे हाथ से सुई भी गिर गई। अब आप मुझे जरा बताइए कि इस रोशनी में भी सुई गिर जाए तो ढूंढना आसान नहीं है। अगर चिराग ही गुल हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो फिर तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फरमाती मैं सुई तलाश कर रही थी कि इतने में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नूर बरसाता चेहरा देकर मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। मेरे आका तो क्या कमरे में तशरीफ लाए, चेहरा मुबारक से इतना नूर निकला कि मेरा पूरा कमरा ही बुक्काए नूर बन गया।
پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا۔ اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے۔ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا، اتنا نور کہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر، تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ عرض کیا حضور کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے، بخیل کہتے کنجوس، فرمایا کنجوس ہے وہ شخص۔ آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا؟ دامن میں کس کے چھپے گا؟ یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ عرض کرتی ہیں حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اب آپ غور کیجیے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی۔ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے، میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے۔ تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ السلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کریں گے۔ ہاں، نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ، آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں، واقعی روایتوں کی مضمون ہے کہ لوگ پل صراط پر چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا۔ ون آف دا موسٹ ہاربل برج، ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، تلوار سے تیز، مال سے باریک، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے گھبرانا کس بات کا ہے؟ آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا۔ اور نبی پاک پل صراط کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے بھی نہیں گزرنا۔ آپ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ وسلم، مل کر صلی اللہ۔ درود پاک کو نہ چھوڑیں، درود پاک کو تھام لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کی برکتیں دیکھیں۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے حوض کوثر پر میرے پاس کچھ گروہ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانوں گا. تو درود پڑھیں گے تو پہچان ہوگی نا، ہے انشاءاللہ. تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، عاشق اکبر ہے. مرتبہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اچھا، آپ ایمان سب سے پہلے لانے والوں میں سے ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. میں آج آپ کی دو بڑی کمال کی بزنس ڈیلز بتانا چاہتا ہوں جس پر آپ کو ٹونٹ کیا گیا، جس پر آپ کو طنز کیا گیا. آج کسی کاروباری آدمی کو کوئی دوسرا کاروباری آدمی کہے کہ یار تم بڑے کاروباری بنتے ہو، اتنا مہنگا سودا لے آئے، ایسا گھٹیا مال لے آئے، اتنا گھاٹے کا سودا کیا، تو بزنس مین کو فیل ہوتا ہے کہ یار دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ بڑے کمال کے بزنس مین تھے، مگر آپ کی زندگی میں جو دو واقعات میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، دونوں واقعات میں کچھ ایسی ڈیلز ہوئی، کچھ ایسے سودے ہوئے جس پر آپ پر باقاعدہ طنز کیا گیا، آپ پر ٹونٹ کیا گیا. مگر صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا اور جو کام کیا، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک سودا تو آپ نے کیا، وہ کون سا سودا تھا کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول جو آج عاشقوں کے امام ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ایمان قبول کیا. اب حبشہ کہاں ہے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے. حبشہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں. آج کے دور میں ایتھوپیا جو ہے وہ حبشہ تھا پہلے. ٹھیک. اب حبشہ، اچھا یہ بھی شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ مکہ پاک کے بعد سب سے پہلے جہاں اسلام پہنچا نا وہ حبشہ ہے. پچھلے دنوں مجھے ایتھوپیا جانے کا موقع ملا تو وہاں کے لوگ بڑے فخر سے جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن دار الہجرہ ہے، یہ ہجرت والا ملک ہے، اور مکے کے بعد سب سے پہلے دنیا میں کہیں اسلام پہنچا ہے تو وہ حبشہ میں پہنچا ہے. ہمارے وطن سے حضرت بلال حبشی تھے. ہمارا وہ وطن ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور وہ عظیم نجاشی بادشاہ جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر حبشہ میں تھے. تو بہرحال اب وہ حضرت بلال مکے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھ لیا. اب آپ چونکہ غلام تھے، اس زمانے میں غلام آقا کے قبضے میں ہوا کرتا تھا. ان کا آقا تھا امیہ. اچھا امیہ بڑا ظالم شخص تھا، وہ حضرت بلال حبشی کو بہت مارتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو. حضرت بلال حبشی جو وہ منع کرتے تھے کہ میں رب کا انکار نہیں کر سکتا. وہ بہت مارتا. جو مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب گرمی شریف و عروج پر ہوتی ہے تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو مکے کی گرمی میں تپتے ریگستان میں حضرت بلال کو وہ لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا ریگستان کے اندر، اور کہتا تھا کہو اللہ ایک نہیں، یا اللہ کا انکار کرو. آپ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے کے نعرے بلند کرتے. اب پیارے آقا جب ایک دو بار وہاں سے گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں ہیں، آپ کو بڑا افسوس ہوا. بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال سے، مگر وہ ظالم آقا تھا اس کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے قبضے میں ہے امیہ کے اور وہ اس کے آقا ہیں، تو آپ پہنچیے اس کے آقا کے پاس، امیہ کے پاس. جا کر کہا اے امیہ، اس حبشی غلام کو مجھے دے دو، کتنے میں دو گے؟ تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارے آج کل کے دور سے. مثال کے طور پہ اس زمانے میں مارکیٹ ریٹ 5,000 روپے تھا. اس زمانے کی کرنسی درہم و دینار تھی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 5,000 ریٹ تھا. اس نے کہا میں 10,000 میں دوں گا. آپ نے کہا مجھے ڈیل منظور ہے، مجھے 10,000 میں دے دو. کہتا نہیں اب 15,000 میں دوں. کب مجھے 15,000 میں منظور ہے. کہا 20,000 میں دوں گا. مثال دے رہا ہوں میں. آپ نے کہا مجھے 20,000 میں منظور ہے. وہ پیسے بڑھاتا گیا. حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے. آخرکار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی. امیہ نے پیسے لیے، حضرت بلال حضرت ابوبکر کے حوالے کیے. پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اے ابوبکر تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو، بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو. یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، تمہیں کاروبار نہیں آتا، یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا،
آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے؟ تم اس سے زیادہ مانگتے، میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ خوشی خوشی حضرت بلال کو لیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہ حضور بلال حاضر ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی خوشی دیدنی تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے اے ابو بکر، بلال کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے اس میں میرے بھی پیسے شامل کر لو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سبھی تو آپ کا ہے، میں نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صدیق اکبر، کیسی ڈیل کی ہے، کیسا سودا کیا ہے۔ زمانہ سمجھ رہا ہے مہنگی ڈیل ہے، مگر صدیق اکبر نے نبی پاک کے دل کو راضی کر لیا۔ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے کا جو صحرا تھا، اللہ اکبر، وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس۔ ایک اور واقعہ ہوا، اس نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا کسی غیر مسلم۔ ذرا سنیے، تفسیر عزیزی میں ہے، کلدہ بن اسید جسے ابو اسد بھی کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا۔ دور جاہلیت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی تھا۔ جب وہ ایمان نہیں لایا تھا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کر لیا، آپ نے جیسے ہی پتا چلا آپ تو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ تو ایک دن اسلام جب آپ نے قبول کر لیا نا، کچھ دنوں بعد وہ آپ سے ملا اور کہتا ہے اے ابو بکر، تم تو سوداگری میں ماہر تھے، تجارت میں ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا۔ لات و عزا یہ ان کے بت تھے، لات و عزا کی یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی شفاعت سے تم نا امید ہو گئے۔ معاذ اللہ، کہتے وہ ان کی جو بھی بلیسنگز وہ سمجھتا تھا اس سے تم نا امید ہو گئے۔ ہائے ہائے، اس بے وقوف کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ اے کلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے، کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھلا نقصان اٹھاتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں نا، اس طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی شاندار سودا کیا، میں نے اس میں بھی عقل مندی دکھائی ہے، میں نے حق بات کو قبول کیا ہے۔ گھاٹے میں میں نہیں، گھاٹے میں تم ہو، میں نے تو بڑے نفع والا سودا کیا ہے۔ اب صدیق اکبر اسے سمجھا رہے ہیں۔ اب ذرا صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھیے گا۔ آج آپ کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ بچے کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا۔ صدیق اکبر اسے بتا رہے ہیں، گھاٹا تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، سودا میں نے کھڑا کیا ہے، نقصان میں تم ہو۔ ارے یہ دو بندوں کی بات ہے، مگر شان صدیق اکبر دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک جواب کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی پوری سورت نازل فرما۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ عصر۔ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زبانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک جواب کی تائید میں جو قرآن کی سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان سارے کے سارے نقصان میں، سارے خسارے میں ہیں، صرف نقصان سے بچتا وہ ہے جس میں تین کوالٹیز ہوں، تین صفات ہو۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، میں نقصان والی سائیڈ پہ ہوں یا ان تین چیزوں کی عمل کرنے والا ہوں اور نقصان سے بچنے والا ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، صاحب ایمان، مومن ہو، اور جو مومن نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟ فرمایا نیک عمل کرتا ہو، کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے جو انسان کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ۔ تو پتہ چلا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نیکیاں کرنے والے یہ گناہ کرنے والے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو، جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب گناہگار عذاب میں گرفتار ہو تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے۔ اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان والا نقصان میں نہیں، نیکیاں کرنے والا یہ نقصان سے بچ جائے گا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائے، یہ نقصان سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہے یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے، یہ مبارک سورت والعصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس پہ صرف ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت اہل حق کے ساتھ۔ اتنی مختصر صورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن، زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں۔ بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک صورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے۔ افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں قرآن، ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب ہم یہ کہہ رہے کہ 14 الفاظ، 3 آیتیں اور اتنا سبق۔ آگے چلیے، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ 2 صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملے آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے۔ ہماری تو گیدرنگ کی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم 1 گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری۔ یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی، نہ کریں۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات، انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمنشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس پہ بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، بالعصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے،
لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا، تو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں، 3 ادوار کہلاتے ہیں، یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے؟ یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا، کیسا دربار تھا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ اس سمت علی، اس سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگتا میں جگمگ عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیدار کا۔ اچھا ایک اور تفسیر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ اچھا وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے۔ اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہیں، اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے، تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا، شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ اے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے؟ اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے؟ تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے، تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ اب دیکھو جن کو سبق لینا ہوتا ہے وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحمو من یذوب رخص بالہ، لوگوں شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کاش بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم۔ ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا وہ برف ہی کی تو طرح ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا ہے۔
ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے۔ مگر مجھے بتائیے جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو سرمایہ کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ جس دن صبح امتحان اور رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے، قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو، کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے۔ نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی۔ یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ منٹ کی ویلیو کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تصور باندھو 61,000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک۔ اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نسا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے۔ اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے۔ اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے۔ اس کے ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ۔ ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے وعدے ہیں، احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا۔ بیٹھے بیٹھے اتنا آسان، پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا۔ نہ کریں ایسا۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہے اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا، کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھی، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل گیا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے۔ قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی،
قرآن کہتا ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تفسیر نور عرفان میں ہے یعنی اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہو۔ ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں۔ آپ کامل ولیاء ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ایک رات سحری کا وقت خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی، اللہ کا ذکر کر رہی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے، کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے، تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا۔ تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے، یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے، مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا، اللہ کی جو توجہ اللہ کی طرف جو تھی، یہ جو ذکر کی طرف توجہ تھی، وہ دھیان کہیں چلا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے۔ میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، اول تو عبادت کرنی نہیں ہے، اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے، دعا میں خیال کہیں اور ہے، مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے، بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار، یہ اجتماع ختم کب ہوگا، یہ بیان ختم کب ہوگا، یہ امام صاحب دعا کب کریں گے، اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ تو یہ اب سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے بندے ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں؟ اور یہ تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ دگی نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی، اخلاص نہ تھا، یہ سب پھل نیچے گر گئے۔ تم نے صدقے تو دیے، تم نے خیرات تو کی، تمہیں اتنا پہاڑ سے اتنا ثواب ملنا تھا، مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ واہ کی نیت تھی، لوگوں کو دکھانا تھا، یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی۔ کتنی حسرت ہو۔ رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے، گرمیوں میں بھی رکھے، سردیوں میں بھی رکھے، یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی، مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ، ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی تھیں۔ کدھر جائیں؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجیے، جن کاموں میں ہم لگ گئے نا، جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک کر جا رہا ہے، ایسا نہ کر۔ اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے والے نہیں بننا، ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے، ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، قرآن کہتا تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو۔ ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل، 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا، آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا۔ کاش کہ تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کر